تھا وہ پورب کو منہ کر کے اذان پڑھتا تھا. اس سے شکایت کی وارث پاک سے کہ حضرت آپ کا ایک خادم ہے وہ پورب کو منہ کر کے اذان پڑھتا ہے. اس سے پوچھا بھئی پورب کو منہ کر اذان کیوں پڑھتا ہے؟ کعبہ شریف تو پچھم میں ہے. تو کہا کیا کروں، سارے لوگ پورب سے ہی نماز پڑھنے آتے ہیں، پچھم سے کوئی آتا ہی نہیں ہے، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں جدھر سے نمازی آتے ہیں ادھر کو منہ کر لیا جائے. ہے کہ نہیں؟ پورا مجمع ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ. عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح. وہ کربلا شریف کا جو سفر ہے لگ بھگ 1300 کلومیٹر کا ننگی پیٹھ پر ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں، اور پھر میدان ملک شام میں دربار شام میں پہنچتے ہیں. جو بیمار زین العابدین کا جوش اور جذبہ دیکھتا ہے شاعر تو کیا شعر کہتا ہے، عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح. عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح. اور زینب علی کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو، خطبے کا حرف حرف ہے تلوار کی طرح. زینب علی کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو، خطبے کا حرف حرف ہے تلوار کی طرح. یہ زینب کون ہے؟ سرکار امام حسین کی بہن ہے. کربلا شریف میں ان کا کردار کیا ہے؟ سب سے بڑا کردار انہی کا ہے. سارے لوگ شہید تو ہو گئے لیکن پورے قافلے کی ذمہ داری شہید ہونے کے بعد انہی کے سر پر. ایک شعر سنیں، زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام. میرے بھائی نے فرمائش کی، یہ پڑھتا ہوں میں، زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام، منصوبہ یزید کو پھلنے نہیں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام. بھائی شرافت صاحب بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. شعر دیکھیں، زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام، منصوبہ یزید کو پھلنے نہیں دیا. خطبے کی رسیوں میں کیا ہے اسے اسیر، قاتل کو تم نے بچ کے نکلنے نہیں دیا. خطبے کی رسیوں میں کیا ہے اسے اسیر، قاتل کو تم نے بچ کے نکلنے نہیں دیا. بڑے بڑے امام حسین کے حوالے سے شعر سنے ہوں گے. آج ایسا شعر پڑھ رہا ہوں کہ بڑے والے بھی پریشان ہو جائیں. زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام، منصوبہ یزید کو پھلنے نہیں دیا. خطبے کی رسیوں میں کیا ہے اسے اسیر، قاتل کو تم نے بچ کے نکلنے نہیں دیا. تیر آیا اس طرف تو تبسم گیا ادھر. اگر شعر سمجھ لیا تو اپنی جگہ کوئی رک نہیں پائے گا. کہ تیر آیا اس طرف تو تبسم گیا ادھر، اصغر نے حرملا کو سنبھلنے نہیں دیا. تیر آیا اس طرف تو تبسم گیا ادھر، تیر آیا اس طرف تو تبسم گیا ادھر. بڑے ہی سنگ دل بدمست ظالم مرد روئے. شعر دیکھیں یار شعر کیا ہوتا ہے. بھائی شرافت صاحب، بڑے ہی سنگ دل بدمست ظالم مرد روئے ہیں، عجب درد تبسم تھا کہ سب بے درد روئے. اگر اچھے شعر سنتے ہیں تو شعر سن لیں آپ. مجھے بھول جائیں گے، شعر نہیں بھولیں گے. بس دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ارے بھی شعر آ رہا ہے تو آپ کہاں جا رہے ہیں. یہ وہ شعر تھوڑی نہیں ہے. جنگل میں ایک شخص جا رہا تھا، پوچھا بھئی جنگل میں راستہ بھٹک گئے، سامنے شیر آ گیا، آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں گا، پھر تو جو کرنا ہوگا وہ شیر ہی کرے گا. لیکن یہاں ڈائری کا شیر ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ. کہ بڑے ہی سنگ دل یہ بچے. بھائی صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے جس محلے کو ہوں گے پورا محلہ چین سے سو رہا ہوگا. ایسے فٹ بال کی طرح چل رہے ہیں. اسی محلے کے ہیں تو کوئی تو ہے جو گھر میں سو رہا ہے چین سے، کیونکہ یہ بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے. کوئی بات نہیں، بچے بولتے بھی اچھے لگتے ہے کہ نہیں. کوئی بات نہیں بیٹا، آرام سے بیٹھ. بچوں کی گلکاریاں اچھی لگتی ہیں ہے نہیں، لیکن تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں گے تو اچھا لگے گا. بس فرمائش تھی اور اچانک یہ شعر آ گئے کہ بڑے ہی سنگ دل، بڑے ہی مولانا مجاہد صاحب کا حکم، بڑے ہی سنگ دل بدمست ظالم مرد روئے ہیں، عجب درد تبسم تھا کہ سب بے درد روئے. اور علی اصغر تیری مسکان پہ صدیاں نچھاور ہو، تیرے ہنسنے سے پہلی بار دہشت گرد روئے. علی اصغر یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی.
बड़े ही संग दिल बदमस्त जालिम मर्द रोए हैं, अजब दर्द तबस्सुम था कि सब बेदर्द रोए हैं। अली असगर तेरी मुस्कान पे सदियां निछावर हो, तेरे हंसने से पहली बार दहशतगर्द रोए हैं। और ये खबर लिखना पड़ी हर दहर के अखबार को। सोचे करबला वालों का जिक्र करने वाले को प्यास नहीं लग रही है, सुनने वाले पानी पी रहे हैं। यही करबला के अंदर में मामला है कि नहीं? ये खबर लिखना पड़ी हर तहर के अखबार को, प्यास ने पानी को मारा सब्र ने तलवार को। और कह के चिल्लू की बुलंदी से ये पानी गिर पड़ा, आज पहली बार देखा है किसी खुददार को। कह के चिल्लू की आखिरी मिसरा पढ़ता हूँ, मेरा हैदर मेरा अब्बास वो हैदर है जो बेतेग लड़ा। मेरा अब्बास वो हैदर है जो बेतेग लड़ा और सितमगारों के सीने में रहा डर की तरह। मेरा अब्बास वो हैदर है जो बेतेग लड़ा और सितमगारों के सीने में रहा डर की तरह। खींचकर चिल्लू में बहता हुआ पानी उसने हाथ पर नहर उठा ली दरे खैबर की तरह। खींचकर चिल्लू में बहता हुआ पानी उसने हाथ पे नहर उठा ली दरे खैबर की तरह। मेरा अब्बास वो हैदर है वो जो बेतेग लड़ा और सितमगारों के सीने में रहा डर की तरह। आइए हजरात, बहुत अच्छी शायरी करने वाला, बहुत ही खूबसूरत लहजा मेरे भाई शारे अहले सुन्नत मौलाना सरफराज साहब, शराफत भाई शराफत साहब क़िबला को मैं आवाज़ देता हूँ। बहुत अच्छी शायरी करते हैं, जहाँ खूबसूरत आवाज़ है वही अल्लाह ने ऐसे ज़हन से नवाजा है। जब चाहते हैं, जिसके लिए चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, खुल के इजहार ख्याल फरमा लेते हैं। बस शेर के साथ के हुसैन गुजरे हैं जिन प्यास के जजीरों से समंदरों के वहाँ होंठ सूख जाते हैं।